أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. جو لوگ کھاتے ہیں مال یتیموں کا ناحق، وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر رہے ہیں اور ان قریب داخل ہوں گے آگ میں. سورۃ النساء کے پہلے رکوع کا مختصر خلاصہ یہی ہے کہ اپنے گھر میں ناجائز مال کی آمد کو روکنا. یہ سورۃ النساء کے پہلے رکوع کا مرکزی عنوان ہے. پھر اس رکوع کے آغاز میں جب احکامات شروع فرمائے تو یتیموں سے فرمائے، اختتام بھی یتیموں کے ساتھ ہی کر رہے ہیں، اور بہت سخت وعید کے ساتھ کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھا رہے ہیں، خواہ جس اعتبار سے بھی اس کو کھانا ہو، اور کھا بھی ناحق رہے ہیں، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اپنے پیٹوں میں مال کھا رہے ہیں، بلکہ وہ یہ یقین کر لیں کہ ہم اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں، اور ان قریب وہ جلنے والی بھڑکنے والی آگ کے اندر داخل ہو جائیں گے. اس آیت مبارکہ کے جو الفاظ ہیں، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، ظلمن ناحق طریقے سے. ناحق طریقے کا کل آپ کو لب لباب بتا دیا تھا کہ جن جن طریقوں سے اللہ نے مال یتیم کو کھانے سے منع فرمایا ہے، ان طریقوں کو استعمال کر کے کھانا، یہ سارے کا سارا ظلمن کے اندر کیا ہے؟ داخل ہے. اب جب اللہ رب العزت نے وراثت کے مسائل کا تذکرہ فرمایا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مرد چھوٹے ہوں یا بڑے، عورتیں چھوٹی ہوں یا بڑی، ان کا جو ان کے والدین چھوڑ کر جاتے ہیں، ہر چیز میں ان کا حصہ کیا ہے؟ مقرر ہے. مما قل منہ او کثر، خواہ وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. سمجھے گی؟ تھوڑا سا مال ہو تب، زیادہ مال ہو تب، سب مال میں ان کا برابر حصہ ہے، جتنے حصے میں نے مقرر کر دیے ہیں. اب اس حوالے سے تفسیر معارف القرآن میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے کچھ بڑے اہم مسائل عرض کیے ہیں. آخر میں اس رکوع کے اختتام پر آپ کی خدمت میں اس کو عرض کرتا ہوں. اس آیت کی مناسبت سے کہ مما قل منہ او کثر، کہ وہ چھوڑا ہوا مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. دیکھیے جی، فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص وفات پا جاتا ہے تو اس کے مال کے ہر حصہ اور ہر چھوٹی بڑی چیز کے ساتھ ہر وارث کا حق متعلق ہو جاتا ہے. ہر چھوٹی چیز اور ہر بڑی چیز کے ساتھ ہر وارث کا حق متعلق ہو جاتا ہے. اس کے نابالغ بچے یتیم ہوتے ہیں. ان بچوں کے ساتھ عموماً ہر گھر میں ظلم اور زیادتی کا برتاؤ ہوتا ہے. ہر وہ شخص جو ان بچوں کے باپ کی وفات کے بعد
مال پر قابض ہوتا ہے، خواہ ان بچوں کا چچا ہو یا بڑا بھائی ہو یا والدہ ہو یا اور کوئی ولی یا وصی ہو، اکثر ان امور کے مرتکب ہو جاتے ہیں جن کی ممانعت اس رکوع میں کی گئی ہے۔ اب آگے توجہ کرنا ذرا۔ اول تو سالہ سال مال کو تقسیم کرتے ہی نہیں، اول تو سالہ سال مال کو تقسیم کرتے ہی نہیں، بس چلتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں، سمجھے کہ جناب؟ ان بچوں کی روٹی کپڑے پر تھوڑا بہت خرچ کرتے رہتے ہیں، پھر بدعات، رسومات اور فضولیات میں سے اسی مال مشترک سے خرچے کیے چلے جاتے ہیں۔ وہ جس میں یتیموں کا مال ہوتا ہے نا، نابالغ بچوں کا، تو چونکہ وہ مال مشترک ہوتا ہے، اس مال میں سے بدعات، رسومات اور فضول چیزوں پر مال کو کیا کر دیتے ہیں؟ خرچ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملانے کا اتنا ہی حکم دیا ہے جتنا کہ وہ کھا سکتے ہیں، کیونکہ اس دور میں مال یتیم کو کھانے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ یتیم کا جو مال ہے وہ اپنے سارے مال میں اس کو شامل کر دیا، سارے مال میں کیا کر دیا؟ شامل کر دیا، اور بس اس کو کھا گئے۔ کہا بھائی استا وکھرم کیتا ہی کوئی نہیں، جہاں تیرا مال آئی تھی اپنا مال آئی سارا رلا دیتا ہے، بس ہوں تیرا مال قدرتی بھی چکی ہے بھائی، کھوی گیا، سمجھ آ گئی، اس میں سے کچھ بھی بچا نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس لیے فرمایا تھا، ایک تو یہ ہے کہ اگر یتیم کا وراثت میں اچھا مال ہے اور تمہارے پاس ردی مال ہے تو وہ ردی مال کا تبادلہ کر لیتے تھے اچھے مال کے ساتھ، اور دوسرا یہ ہے کہ یتیم کے مال کے ساتھ اپنے مال کو بس مشترک کر لیتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا لا تاکلوا اموالہم الی اموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ یتیم کے مال کو ملا کر کھانے کی اجازت نہیں ہے، سمجھے گی؟ میں نے وہاں پر تفصیل سے آپ کی خدمت میں بات عرض کر دی تھی۔ تو حضرت مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ اول تو سالہ سال مال کی تقسیم ہی نہیں ہوتی، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یتیموں کا کتنا ہے اور باقی لوگوں کا کتنا ہے، سمجھے گی؟ ان بچوں کی روٹی کپڑے پر تھوڑا بہت خرچ کرتے رہتے ہیں، پھر بدعات، رسومات اور فضولیات میں اسی مال مشترک سے خرچ کیے چلے جاتے ہیں، اپنی ذات پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ مال یتیم کو کیا ہے؟ اپنی ذات پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ وہ باتیں ہیں جن سے کوئی ہی گھر خالی رہتا ہوگا۔ اب آگے وہ مسائل ذکر کر رہے ہیں، مما کلا، مما وہ تھوڑا سا مال چھوڑیں اس کے حساب سے، فرماتے ہیں میت کے بدن کے کپڑے بھی ترکے میں شامل ہوتے ہیں۔ جب آدمی مر جاتا ہے نا تو اس کے جسم کے اوپر جو کپڑے ہوتے ہیں یہ ہے مما قل منہ او کثر، وہ تھوڑا سا مال جو قلیل ہے، قرآن جو کہہ رہا ہے قلیل، اب اس کے بدن پر جو کپڑے ہوتے ہیں ان کی کچھ نہ کچھ تو قیمت ہوتی ہے نا، بے شک قلیل ہی کیوں نہ ہو۔ تو فرمایا میت کے بدن کے کپڑے بھی ترکے میں شامل ہوتے ہیں، ان کو حساب میں لگائے بغیر لوگ یوں ہی صدقہ کر دیتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ یوں ہی کیا کر دیتے ہیں؟ صدقہ کر دیتے ہیں۔ اور بعض علاقوں میں تانبے، پیتل کے برتن کا جو مال ہوتا ہے اس مال کو تقسیم کیے بغیر فقیروں کو دے دیتے ہیں، سمجھ آئے گی؟ جو میت کے بدن کے اوپر کپڑے ہوتے ہیں ان کو صدقہ کر دیتے ہیں بغیر تقسیم کیے، بغیر حساب لگائے۔ اور تانبے کے، پیتل کے جو پرانے برتن ہوتے ہیں تو کہتے ہیں چلو بھائی ان کی تقسیم کی ضرورت نہیں، یہ کن کو دے دیتے ہیں؟ فقیروں کو دے دیتے ہیں۔ حالانکہ ان سب میں نابالغوں اور غیر حاضر وارثوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ پہلے مال بانٹ لیں، پہلے مال کیا کریں؟ بانٹ لیں، جس میں سے مرنے والے کی اولاد کو بھی دے دیں، بیوی کو بھی دے دیں، والدین ہیں ان کو بھی دے دیں، جس کو شرعاً حصہ پہنچتا ہو اس کو دے دیں۔ اب توجہ کرنا، اس کے بعد اپنی خوشی سے، اس کے بعد اپنی خوشی سے جو شخص چاہے مرنے والے کی طرف سے خیرات کریں یا مل کر کریں تو صرف بالغ کریں، نابالغ کی اجازت کا بھی اعتبار نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ ہے قرآن مجید کا وہ انداز جو اللہ رب العزت نے فرمایا مما قل منہ او، بالکل قلیل مال چھوڑ کر جائیں
یا زیادہ مال چھوڑ کر جائیں، ہر مال کے اندر ہر چھوٹے بڑے کا کیا ہے بھائی؟ حصہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو بڑا ہے وہ یہ کہے کہ چلو یہ جو کپڑے ہیں ہمارے والد صاحب کے، یہ جناب والا اس طرح کرتے ہیں کہ یہ سارے فلانے کو دے دیتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ انہوں نے خیرات کرنا بھی ہے تو جو بڑے ہیں نا وہ اپنے حصے میں سے دیں گے، جب تقسیم ہو گئے تو نابالغ بچوں کی اجازت کا بھی اعتبار نہیں ہے کہ ان کے حصے کے کپڑے اٹھا کر تم دے دو، سمجھ آ گئی جناب والا؟ کچھ برتن وغیرہ جو اس کے اپنے ذاتی استعمال میں ہو، یا تانبے پیتل وغیرہ کے برتن، یہ ہے وراثت کا قرآنی اصول، سمجھ آ گئی؟ نابالغ کی اجازت کا بھی اعتبار نہیں، اور جو وارث غیر حاضر ہو یعنی جو موقع پر موجود نہیں ہے اس کے حصہ میں بھی اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرنا درست نہیں ہے، سمجھ آئے گی؟ ایک تو یہ ہے مما قل منہ او کثر کے اندر۔ اب دیکھیے ذرا، کہتے ہیں کہ جب آدمی مر جاتا ہے نا تو اس کے مال میں سے اس کے مال کے 4 حصے کیے جاتے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی تجہیز، تکفین، تدفین اور اس کے اوپر جو خرچ ہوتا ہے جناب والا وہ بھی اس کے اپنے مال سے ہی ہونا چاہیے۔ یہ ہے اصل میں شریعت کا منشا، سمجھ آئے گی نا؟ کہ اس کا جو کفن کا خرچہ ہے، دفن کا خرچہ ہے، غسل کا خرچہ ہے، وہ سارے کا سارا کس سے ہونا چاہیے؟ میت کے اپنے مال سے ہونا چاہیے۔ جب یہ ہو جائے تو دوسرے نمبر کے اوپر شریعت کہتی ہے کہ اگر اس نے کسی کا کوئی قرض دینا ہے تو اس کو کیا کیا جائے؟ ادا کیا جائے۔ تیسرے نمبر کے اوپر اس نے اگر کوئی وصیت کر رکھی ہے تو وہ وصیت بھی اس کی طرف سے کیا ہے؟ ادا کرنی چاہیے، پوری کرنی چاہیے۔ چوتھے نمبر کے اوپر اگر کچھ بچ جائے تو وہ ورثاء میں کیا ہونا چاہیے؟ تقسیم ہونا چاہیے۔ اب ذرا دیکھیے ایک اور بڑا اہم مسئلہ، چونکہ مال یتیم کے اندر جو نابالغ بچے ہوتے ہیں ان کے وہ مال میں مشترک ہوتے ہیں، اس اعتبار سے ایک اور بڑی احتیاطی تدبیر بتا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں دیکھو، میت کو قبرستان لے جاتے وقت جو چادر جنازہ کے اوپر ڈالی جاتی ہے وہ کفن کا حصہ نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ جو چادر یعنی کہ وہ جو ڈالتے ہیں نا اوپر، جس کے اوپر کچھ لکھائی وغیرہ بھی ہوتی ہے، سمجھ آ گئی، یا اور کوئی اچھاڑ وغیرہ ڈالتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ کفن کا حصہ نہیں ہے، سمجھ آ گئی جناب والا؟ اس کو میت کے مال سے خریدنا جائز نہیں ہے، سمجھ آ گئی؟ کفن خرید سکتے ہیں میت کے مال سے، لیکن وہ جو اوپر چادر ہوتی ہے چونکہ وہ جناب والا کفن کا حصہ ہے ہی نہیں، اس کو میت کے مال سے خریدنے کی اجازت نہیں۔ کیونکہ وہ مال مشترک ہے۔ وہ مال کیا ہے؟ مشترک ہے۔ کوئی شخص اپنی طرف سے خرچ کر دے تو جائز ہے۔ آگے کہتے ہیں بعض علاقوں میں نماز جنازہ پڑھانے والے امام کے لیے کفن ہی کے کپڑے میں سے مصلی تیار کیا جاتا ہے اور پھر یہ مصلی امام کو دے دیا جاتا ہے۔ یہ خرچ بھی کفن کی ضرورت سے زائد ہے۔ ورثہ کے مشترک مال میں سے اس کا خریدنا بھی جائز نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، ان باتوں کو سمجھ لیجئے۔ شاید ہو سکتا ہے یہ مسائل آپ کو ویسے ہی فضول لگ رہے ہوں، لیکن یہ مسائل بڑے ضروری ہیں، کم از کم ہمارے سامنے آ جائیں، ہمارے علم میں آ جائیں۔ باقی ہر ایک نے اپنے کیے کا خود ہی حساب اور کتاب دینا ہے، سمجھ آئے گی؟ یہ ہمیں پتہ چل جائے کہ قرآن جو کہہ رہا ہے کہ مما قل منہ او کثر، قلیل چھوڑے یا کثیر چھوڑے، سمجھ آئے گی؟ اللہ اکبر۔ تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ میت کا جو کفن ہے وہ کس کے مال سے اصل میں تیار ہونا چاہیے؟ میت کے اپنے مال میں سے، سمجھ آئے گی؟ لیکن اوپر بتا رہے ہیں کہ اس کے مال میں سے کفن کے اوپر جو چادر ڈالی جاتی ہے وہ اس کے مال سے خرید سکتے، کیونکہ اس میں اب ورثاء سب کا حصہ کیا ہو چکا ہے؟ شامل ہو چکا ہے، وہ ضرورت سے زائد ہے۔ بعض علاقوں میں امام کے لیے کفن ہی کے کپڑوں سے مصلی تیار کیا جاتا ہے اور پھر وہ مصلی بھی کیا ہے؟ امام کو دے دیا جاتا ہے، سمجھے گی جناب؟ آگے سنیے ذرا، بعض جگہ میت کے غسل کے لیے نئے برتن خریدے جاتے ہیں پھر ان کو توڑ دیا جاتا ہے، سمجھ آئے گی؟ بعض جگہ میت کے غسل کے لیے نئے برتن خریدے جاتے ہیں، سمجھے گی؟ عام طور پر نا ہمارے ہاں تو عجیب عجیب ترتیبیں ہوتی ہیں، خاص طور پر جو ہماری والدہ وغیرہ لوگ ہیں نا ان کے لیے تو کفن جو ہے نا
साढ़े एक रिवाज है कि ਇਹ ਭਾਈ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇਵਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇਵਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਕੇ ਹਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਆਵਣਾ है ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵਣਾ है, कफन देना। बड़े बड़े लोग हैं, मालदार हैं, सब कुछ है, समझ आएगी ना। हमारे हज़रत अकीब अख्तर साहब फरमाया करते थे मेमनों को कराची में खिताब करके, कहते थे मेमनों ध्यान करो, लाखों लोगों की माएँ तुम्हारे दिए हुए माल से कफन पहन के जाती हैं, कितने अफसोस की बात है कि तुम्हारे अपने माल से तुम्हारी माँ को कफन नसीब नहीं होता। समझ आएगी, ये कोई शरीयत का मसला नहीं है जनाब वाला, बल्कि हर आदमी जो है इस बात का तहिया करे, अज़म करे कि अगर तो अपनी वालदा का अपना माल होगा तो उस माल में से उसको कफन दिया जाएगा जो असल शरीयत का हुक्म है। समझ आएगी जनाब। अगर उसका अपना माल नहीं होगा तो बेटे इंशाअल्लाह अपने माल से देंगे। समझ आएगी जनाब वाला, किसी और से हम इसको लेंगे, ठीक बात है भाई जनाब वाला। ये बिरादरी का मुकाबला कर सकें तो अच्छी बात है, ना हो सके तो बात जिस तरह चल रहा है उनके जमाने के नाल पीए भाई चल जाए, जेड़ा 1000-2000 बच गया, समझ आ गई जनाब, ये भी एक बचत ही है ना जनाब वाला। 2000-3000 रुपया जेड़ा बच गया, ये भी बड़ी फायदे की गल है ना जनाब, किसी और लोड़े लग जाती, समझ आ गई। तो ये कोई मसला वगैरह नहीं है, समझ आ गई। बाद जगह मैयत के गुस्ल के लिए नए बर्तन खरीदे जाते हैं, फिर इनको तोड़ दिया जाता है। अव्वल तो नए खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि घर के मौजूदा बर्तनों से गुस्ल दिया जा सकता है, और अगर ख़रीदने की ज़रूरत पड़ जाए तो फिर तोड़ने की इजाज़त। हाँ, अगर मैयत के जनाब वाला ख़रीदी है ना, फिर उनको तोड़ना जायज़। अव्वल तो इसमें माल को ज़ाया करना है, और फिर इनसे यतीमों का और गैब वारसों का हक़ क्या है भाई, वाबस्ता है। समझेगी, आगे सुनिए ज़रा मसला। तरका की तकसीम से पहले, तरका की तकसीम से पहले कुरान यही कहता है, ये कुरान का अंदाज है जो हमें झगड़ों से बचाता है। कुरान कहते हैं पता चल जाना चाहिए इतना माल है, फलां का इतना है, फलां का इतना है, फलां का इतना है, फिर खाते रहो, फिर ताकि हर एक को पता हो। समझ आएगी, तकसीम हो जाए, तकसीम के बाद फिर हर आदमी को अलग-अलग अपनी मिल्कियत का पता चल जाता है। मुफ्ती साहब यही तो फरमा रहे हैं, साल गुजर जाते हैं, मैयत का तरका तकसीम ही नहीं होता। जब तकसीम होता है तो फिर डंडे सोटों के साथ होता है। समझ आएगी जनाब। तरका की तकसीम से पहले इसमें से मेहमानों की खातिर तवाज़ो और सदका खैरात भी जायज़ नहीं है। तरके का माल है जनाबे वाला, विरासत का माल है, उस माल की जब तक तकसीम ना हो जाए, लोग जिनका जितना हिस्सा बनता है वो मिल ना जाए, उस माल में से अल्लाह के नाम का सदका देना भी जायज़। हाँ, समझ आएगी। तरका की तकसीम से पहले इसमें से मेहमानों की खातिर तवाज़ो और सदका खैरात कुछ भी जायज़ नहीं। अगले अल्फाज जरा सुनना, इस तरह के सदका खैरात करने से मुर्दे को कोई सवाब नहीं पहुंचता। समझ आ गई, इस तरह के सदका और खैरात करने से मुर्दे को कोई सवाब नहीं पहुंचता, बल्कि सवाब समझ कर देना और भी ज्यादा सख्त गुनाह है। हाँ, समझ आ गई जनाबे वाला। चलो तो अपना माल छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई नहीं, ये अपने पैसे आए ये 500 या 1000 सदका कर दियो, कहते इस सदके का मैयत को कोई सवाब, उल्टा देने वाले को सख्त गुनाह है और माले यतीम का खाना है। समझ आएगी जनाब। हाँ, तकसीम कर दिया जाए, पता चल जाए इसका इतना है, इसका इतना है, इसका इतना है, फिर उसके बाद जो बड़ा हिस्सेदार है वो अपनी खुशी से सदका देना चाहे मैयत के इसाले सवाब के लिए, तो ये क्या है भाई, जायज़ है। समझेगी। हाँ, इसलिए कि मूरिस के मरने के बाद अब ये सब माल तमाम वारसों का हक है, और इनमें यतीम बच्चे भी होते हैं। इस मुश्तरक माल में से तवज्जो है, तवज्जो फरमाए, मिसाल दे रहे हैं समझाने के लिए। इस मुश्तरक माल में से देना ऐसा ही है जैसा कि किसी का माल चुरा लिया जाए और फिर मैयत के हक में सदका कर दिया जाए। मुश्तरक माल में से सदका देना ऐसे है जैसे जनाबे वाला माल किसी का चुरा लिया जाए, चोरी वाला माल सदका कर दिया जाए। पहले माल तकसीम किया जाए, पहले माल क्या किया जाए, तकसीम कर दिया जाए। इसके बाद अगर वो वारिस अपने माल में से अपनी मर्जी से मैयत के हक में सदका खैरात करें तो ये अजरो सवाब है। ये क्या है, अजरो। समझ आ गई जनाबे वाला। इस बात का भाई बहुत ख्याल रखना है।
ان چیزوں کے حوالے سے بھائی تقسیم سے پہلے بھی وارثوں سے اجازت لے کر مشترک ترکہ میں سے صدقہ خیرات نہ کریں، اس لیے کہ جو ان میں یتیم بچے ہیں ان کی اجازت کا اعتبار ہی نہیں ہے، سمجھ آئے گی۔ اور جو بالغین ہیں، توجہ کرنا ذرا، اور جو بالغ ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی دل کی خوشی سے اجازت دیں، ضروری نہیں ہے کہ دل، ہو سکتا ہے وہ لحاظ کی وجہ سے اجازت دینے پر مجبور ہو جائیں، سمجھ آئے گی جناب؟ کوئی نہیں یار نندا بڑا ہے، کمال ہے یار، خود مفتی صاحب کے الفاظ سن لیں، اور لوگوں کے تانوں کے ڈر سے کہ اپنے مردے کے حق میں 2 پیسے تک بھی خرچ نہ کیے، اس شرم سے بچنے کے لیے حامی بھر لیں، سمجھ آئے گی جناب؟ کسی کو مجبور نہ کریں، بس ہر ایک کو پتہ ہے مسئلے کا۔ ہاں، حالانکہ شریعت میں صرف وہ مال حلال ہے جبکہ دینے والا طیب خاطر سے دے رہا ہو، یعنی اپنی نفس کی رضامندی کے ساتھ وہ کیا ہے، دے رہا ہو۔ یہ 4 مسائل جو ہیں حضرت مفتی صاحب نے نقل کیے ہیں، ان کو ہر ساتھی جو ہے وہ یاد فرما لے اس حوالے کے ساتھ، تاکہ مما قل منہ او قلیل مال جو چھوڑ کر جائیں، قلیل مال، اس میں وہ میت کے موت کے وقت کے بدن کے اوپر جو کپڑے ہوتے ہیں وہ شامل ہیں، کس میں، مما قل کے اندر، اور جو وہ کپڑے پہنتا تھا وہ اس میں شامل ہیں، اس کی جوتیاں شامل ہیں، اس کے کھانے پینے کے برتن شامل ہیں، سمجھ آئے گی۔ اور کفن کے لیے بتا دیا کہ اصل شریعت کا مسئلہ ہے میت کے اپنے مال سے اس کے لیے کیا خریدا جائے، کفن خریدا جائے۔ اگر اپنے مال سے نہیں خریدا جا سکتا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر سب سے پہلے حق کن کا ہے، اولاد کا، کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے کفن دفن کا کیا کریں بھائی، انتظام کریں، سمجھ آئے گی جناب؟ اللہ اکبر۔ آگے سن، یہاں ایک نا انہوں نے واقعہ نقل کیا ایک بزرگ کا، وہ ذرا سن لیں۔ یہاں ہم ایک بزرگ کا واقعہ نقل کرتے ہیں جس سے مسئلہ اور زیادہ واضح ہو جائے گا۔ یہ بزرگ ایک مسلمان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، تھوڑی دیر مریض کے پاس بیٹھے تھے کہ اس کی روح پرواز کر گئی، اس کی روح کیا ہے، پرواز کر گئی۔ وہ بزرگ جس مریض کے پاس گئے تھے نا، وہ مریض مر گیا۔ اس موقع پر جو چراغ جل رہا تھا، انہوں نے فوراً اسے بجھا دیا اور اپنے پاس سے پیسے دے کر تیل منگایا اور روشنی کی۔ لوگوں نے اس کا سبب دریافت کیا تو فرمایا، جب تک یہ شخص زندہ تھا یہ چراغ اس کی ملکیت میں تھا اور اس کی روشنی استعمال کرنا درست تھا، اب یہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کی ہر چیز میں وارثوں کا حق ہو گیا۔ تو اب اس کی ہر چیز میں وارثوں کا کیا ہو گیا۔ یہ اصل میں مال یتیم کا معاملہ بڑا سخت ہے نا۔ دیکھیں نا، حضرت ابو ذر جیسا اتنا جلیل القدر صحابی، جس ابو ذر کو حضور نے فرمایا تھا، ابو ذر تو ان لوگوں میں سے ہے جن کی جنت بھی مشتاق رہتی ہے، کہ کاش کہ ابو ذر کب میرے اندر آئے گا، سمجھ آئے گی۔ اس کو میرے نبی نے فرمایا تھا، ابو ذر میں تجھے بڑا کمزور سمجھتا ہوں، 2 کام کبھی بھی نہ کرنا، کبھی بھی 2 آدمیوں پر بھی امارت کو تسلیم، سنائیے نا حدیث آپ کو، اور نمبر 2 مال یتیم کا متولی کبھی بھی، یہ کوئی آسان کام ہے جناب والا، مال یتیم کی حفاظت کرنا اور اس کو سنبھال کے رکھنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اس کی روشنی استعمال کرنا درست تھا۔ اب یہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کی ہر چیز میں وارثوں کا حق ہو گیا، لہذا سب وارثوں کی اجازت ہی سے اب ہم یہ چراغ استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ سب یہاں موجود ہی نہیں ہیں، لہذا اپنے پیسوں سے تیل منگوا کر میں نے روشنی کی ہے، سمجھ آ گئی جناب والا۔ تو یہ پہلا رکوع جو ہے ہمارا، اس کا ترجمہ اب مکمل ہو گیا ہے۔ تو سورۃ النساء، ساری سورت کا عنوان کیا ہے، اصلاح معاشرہ۔ پہلے رکوع کا عنوان کیا ہے کہ اپنے گھر میں ناجائز مال کی آمد کو روکنا۔ ترجمہ آخری آیت کا پھر سن لیں۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک وہ لوگ جو کھا رہے ہیں مال یتیموں کا ظلما ناحق، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں مال نہیں کھا رہے بلکہ کیا کھا رہے ہیں، جہنم کی آگ کھا رہے ہیں، سمجھ آئے کہ دیکھو نا، اب یہاں پر اگر کوئی یتیم کے مال سے، مشترک مال میں سے اپنے لیے پلاٹ بناتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، تو وہ کھانے کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن نے، کیونکہ ہر چیز کو معاشرے میں یہی کہتے ہیں ساڈا مال ہوگی یہ
کھا گیا. سمجھ آ گئی. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا اور ان قریب داخل ہوں گے بھڑکنے والی آگ میں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بھائی صرف وہی کھانے کی توفیق دے جو صرف ہمارا اپنا ہو, جس میں کسی اور کا کوئی حق شامل نہ ہو. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا